السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی۔ دوستو، ہندو مسلم فساد کے درمیان نیپال سے ایک اور بڑی اہم خبر کھل کر سامنے آئی ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک نیپال میں اس وقت ہندو مسلم فساد چل رہا ہے اور وہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے۔ مسجدوں کو، مدرسوں کو، دیگر عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اسی درمیان ایک خبر آئی ہے، نیپال حکومت اور ہندو تنظیموں کے درمیان معاہدہ ہندو راشٹر کے معاملے پر 3 ماہ میں آل پارٹیز میٹنگ بلانے پر اتفاق۔ جی ہاں ناظرین، میڈیا رپورٹ سے ملی جانکاری کے مطابق آپ کو بتائیں، نیپال میں مختلف ہندو تنظیموں کی تحریک کے بعد حکومت اور ان تنظیموں کے درمیان ایک اہم معاہدہ طے پایا گیا ہے، جس کے تحت آئندہ 3 ماہ کے اندر نیپال کو ہندو راشٹر قرار دینے کے مطالبے پر تمام سیاسی جماعتوں اور متعلقہ فریقوں کے ساتھ باضابطہ مذاکرات شروع ہونے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ معاہدے میں مذہبی مقامات کی نگرانی، غیر ملکی فنڈنگ کی جانچ، مذہبی جلوسوں سے متعلق ضوابط اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی برقرار رکھنے جیسے متعدد نکات بھی شامل ہیں۔ دھنوشا کے چیف ڈسٹرکٹ آفیسر پریم پرساد کے مطابق حکومت اس معاملے پر آئینی اور سیاسی عمل آگے بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لینے کے لیے 3 ماہ کے اندر آل پارٹیز اور آل اسٹیک ہولڈرز مشاورت کا آغاز کرے گی۔ ہندو تنظیمیں طویل عرصے سے نیپال کو دوبارہ ہندو راشٹر قرار دینے کا مطالبہ کرتی رہی ہیں۔ معاہدے کے تحت تمام مذہبی جلوسوں میں ہتھیاروں کی نمائش پر پابندی عائد کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا ہے، تاکہ امن و امان برقرار رکھا جا سکے اور فرقہ وارانہ کشیدگی سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ مندر، مساجد، مدارس، گرجا گھروں، بودھ عبادت گاہوں اور دیگر مذہبی مقامات پر نصب لاؤڈ اسپیکروں کے استعمال کو بھی محدود کرنے پر اتفاق ہوا ہے۔ نئی ہدایات کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کی آواز صرف متعلقہ عبادت گاہ کے احاطے تک محدود رکھی جائے گی۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا گیا ہے کہ مندر، مساجد، مدارس، گرجا گھروں اور گومپا میں رہائش پذیر افراد کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا، جبکہ ان اداروں سے وابستہ غیر ملکی شہریوں کی نگرانی مزید سخت کی جائے گی۔ حکومت نے مسلم کمیشن کی ضرورت اور افادیت کا ازسر نو جائزہ لینے پر بھی رضامندی ظاہر کی ہے۔ اگر جائزے کے بعد کمیشن کو غیر ضروری قرار دیا گیا تو اسے ختم کرنے کے لیے آئینی و قانونی کارروائی شروع کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح مساجد اور مدارس کو ملنے والی ملکی و غیر ملکی مالی امداد کی تفصیلی جانچ کرنے پر بھی اتفاق ہوا ہے، تاکہ فنڈنگ کے ذرائع میں شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ معاہدے میں 2006 کے بعد جاری کی گئی نیپالی شہریتوں کا بھی جائزہ لینے کی شق شامل ہے، جس کے تحت حکومت اس عرصے میں دی گئی شہریتوں کی قانونی حیثیت کا ازسر نو جائزہ لے گی۔ فریقین نے مذہبی منافرت یا فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کے لیے سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے خلاف سخت قانونی کارروائی پر بھی اتفاق کیا ہے۔ حکومت کی جانب سے اس معاہدے پر عمل درآمد کے طریقہ کار اور حتمی ٹائم لائن سے متعلق تفصیلی سرکاری بیان ابھی جاری ہونا باقی ہے۔ دوستو، یہ خبر آئی ہے نیپال سے۔ اب دیکھتے ہیں آگے 3 ماہ کے بعد نیپال میں کیا ہونے والا ہے۔ وہاں پر برابر نیپال کو ہندو راشٹر بنانے کی مانگ کی جا رہی تھی ہندو تنظیموں کی جانب سے۔ اب فی الحال کی جو صورتحال ہے وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ نیپال کے ایک بڑے حصے میں ہندو مسلم فساد ہوا اور بہت بڑے پیمانے پر یہ فساد ہوا۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ 2008 سے پہلے نیپال ہندو راشٹر تھا اور 2008 میں نیپال کو جمہوری ملک قرار دیا گیا تھا۔ اب دوبارہ سے ہندو تنظیموں کی جانب سے یہ مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جگہ جگہ تحریکیں چل رہی ہیں اور ہندو تنظیموں کی جانب سے احتجاج اور پردرشن کیے جا رہے ہیں، ہندو راشٹر کی مانگ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے تمام امت مسلمہ کو، پوری امت کے حال پر رحم فرمائے، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی مکمل حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ اس خبر کو کس تعلق سے دیکھتے ہیں، اس بارے میں کیا کہیں گے، آپ ویڈیو کے کمنٹ میں ضرور لکھتے جائیں، اس کو شیئر کریں، ایک دعائیہ جملہ ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Dear friends, do you also want to get a big opportunity at a low price? We bring to you a lucky draw Umrah package. Get a complete hijab set for just 14.99 rupees.